السلام علیکم۔ وضو میں 4 فرض ہیں: پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیاں تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنا سمیت دونوں پاؤں دھونا، اور وضو میں 11 سنتے ہیں۔ وضو کی نیت کرنا: شروع میں بسم اللہ پڑھنا، پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار دھونا، سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا، داڑھی اور انگلیاں کا ہلال کرنا، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا وضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا دھل جائے، ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پیر دھوئے۔ سنت کے چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور آخرت میں گرفت کا خوف ہے۔ مستحب وضو: یہ 4 چیزیں وضو میں مستحب ہیں: گردن کا مسح کرنا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، کلمہ شہادت پڑھنا، مل کر دھونا، دائیں طرف سے شروع کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اور وضو میں دوسرے سے مدد نہ لینا۔ وضو میں یہ چیزیں مکروہ ہیں: ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، پانی زیادہ بہانا اور زور سے چھینٹے مارنا۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: پخانہ، پیشاب، منی، ندی ہوا کا نکلنا یا پیپ نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے آنا، ٹیک لگا کر سو جانا، اور مست یا بے ہوش ہو جانا، رکوع سجدہ والی نماز میں کے مار کر ہنسنا، نواقص سے وضو کھلاتا ہے۔ نماز میں سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر عورت سجدے میں سو جائے اور اس طرح سجدہ کر رہی ہو جیسا کہ اس کے لیے شروع میں آیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے: سوتے میں یا جاگتے میں شہوت سے منی کا نکلنا، حیض ختم ہونا، نفاس بند ہونا۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر مہینہ ہر عورت کو آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ فرائض غسل: غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر 1 مرتبہ پانی ڈالنا۔ اتباع: اگر کوئی شخص جان کر یا بھول کر غسل میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دے یا سارے جسم میں بال برابر بھی سوکھا رہ جائے تو جب تک کلی نہ کرے یا ناک میں پانی نہ ڈالے یا اس خشک جگہ کو نہ دھوئے تب تک غسل نہ ہوگا۔ اگر اس ناقص غسل سے کوئی نماز پڑھ لی جائے تو اس کا لوٹانا بھی اس کے ذمہ فرض ہے۔ غسل میں یہ باتیں سنت ہیں: پہلے لگی ہوئی نجاست کو دھونا اور استنجا کرنا، پھر پاک ہونے کی نیت کرنا، وضو کرنا، سارے بدن پر پانی بہانا، بدن کو اچھی طرح ملنا۔ جمعہ اور عید اور بقرہ عید کا غسل: جمعے کے روز نماز سے پہلے دونوں عیدوں کو
अज़म बांधने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है, और जो काफिर मुसलमान होना चाहे उसे भी गुस्ल करा देना चाहिए। तयम्मुम का बयान, जिसको वुज़ू या गुस्ल करने की हाजत हो और पानी ना मिले, या बीमारी बढ़ने या बीमार हो जाने का खौफ हो, या रस्सी डोल यानी पानी निकालने का सामान मौजूद ना हो, या दुश्मन का खौफ हो, या सफ़र में पानी 1 मील के फासले पर हो, तो इन सब सूरतों में तयम्मुम करना जायज़ है। तयम्मुम में नियत फ़र्ज़ है, यानी नियत करे कि मैं नापाकी दूर करने के लिए तयम्मुम करता हूँ। फिर दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे, फिर हाथ झाड़कर मुंह पर मले, और जितना हिस्सा मुंह का वुज़ू में धोया जाता है उतने हिस्से पर हाथ पहुँचाए, फिर दोबारा मिट्टी पर हाथ मारकर कूनियों तक मले और उंगलियों का खिलाल भी करे। वुज़ू और गुस्ल की तयम्मुम में कोई फ़र्क नहीं है, और जितनी पाकी वुज़ू और गुस्ल से होती है तयम्मुम से हो जाती है। अगर 20 साल भी पानी ना मिले तो तयम्मुम ही करता रहे। नोट: पत्थर पर तयम्मुम जायज़ है, इस पर गुबार हो या न हो, और कपड़े पर जायज़ नहीं। बाद रेल पर सफ़र करते हुए पानी न मिलने पर इसी चादर वगैरह पर तयम्मुम करते हैं, ये जायज़ नहीं। नवाक़े से तयम्मुम, जो चीज़ें वुज़ू को तोड़ देती हैं, इनसे तयम्मुम भी टूट जाता है, और पानी का मिलना या इसके इस्तेमाल पर कादिर भी तयम्मुम को तोड़ देता है।